السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کی خدمت میں ایک بڑا ہی پیارا موضوع لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اور وہ موضوع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزانہ کردار۔ آپ کے بچپن کے حوالے سے کچھ واقعات میں آپ کے سامنے گوش و گزار کرنا چاہتا ہوں۔ عربوں کا یہ معمول تھا کہ جب شہروں کے اندر بچے پیدا ہوتے تھے تو شہری جو مائیں ہوتی تھی وہ اپنے ننھے منھے معصوم بچوں کو دیہاتی دائیوں کے حوالے کر دیتی تھی، اس فکر کے ساتھ کہ جب بچہ دیہات میں پلے گا تو اس بچے کے اندر دیہات کی ساری خوبیاں، سارے کمالات پیدا ہو جائیں گے۔ یعنی بچہ شجاع ہوگا، بہادر ہوگا، جوامرد ہوگا، شجاعت و بہادری کے اعلیٰ معیار پر فائق ہوگا، اور دیہات کی جو لب و لہجہ ہے اس بچہ جو ہے دیہات کا لب و لہجہ بھی سیکھ جائے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کا شرف، آپ کی پرورش کا شرف جو ہے حلیمہ سعدیہ کو حاصل ہوا۔ حلیمہ سعدیہ اور چند خاتون اس ارادے کے تحت مکہ آئی، اور غالباً ان کے ساتھ میں 3 اور خاتون تھی، اور تینوں کا نام عاتکہ تھا۔ حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر حارث کے ساتھ سرزمین مکہ آئیں، ان کے ساتھ 3 اور دایا تھی، سبوں نے الگ الگ بچوں کو لیا، بچوں کو لے کر کے مکے سے باہر آئیں۔ عورتوں نے تذکرے شروع کیے کہ میں نے فلاں چودھری کے بچے کو لایا، میں نے فلاں سردار کے بچے کو لایا۔ حلیمہ سعدیہ تیرے نصیبے کا کیا کہنا؟ انہوں نے برجستہ کہا، اجی تم نے سردار کے بچوں کو لایا ہے، تم نے چودھریوں کے بچوں کو لایا، اور الحمدللہ میں نے سردار کو اٹھا کر لا لیا۔ انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ یہ گود میں جو بچہ پل رہا ہے یہ آگے چل کر کے نبی بننے والا ہے، یہ آگے چل کر کے ایک عظیم شخصیت بننے والا ہے۔ ہاں، کچھ علامات انہیں ضرور نظر آئے تھے۔ بیان کرتی ہیں کہ جب میں آپ کو لے کر کے مکے سے باہر آئی، روانگی کے لیے وقت ابھی باقی تھا، میں نے سوچا چلو اپنے بچے عبداللہ کو دودھ پلاتی، پھر محمد الرسول اللہ کو دودھ پلاتی۔ عبداللہ کو دودھ پلایا، میرا بچہ عبداللہ شکم شیر ہو کر کے دودھ پیا۔ اس سے قبل میرے پستان میں دودھ ناکافی تھے عبداللہ کے لیے، یعنی بہت معمولی دودھ ہوتے تھے، عبداللہ کا پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ بھوک کی وجہ سے عبداللہ پوری رات روتا تھا، ہم لوگوں کی نیندیں خراب ہو جاتی تھی، پوری رات ہم لوگ شب بیداری کرتے تھے بچے کی وجہ سے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے کافی دودھ ہوا۔ عبداللہ سیراب ہو کر کے پیا، شکم شیر ہو کر کے پیا، اس کے بعد محمد الرسول اللہ کو بھی پلائی، وہ بھی شکم شیر ہو کر کے پیے۔ سفر شروع ہوا۔ وہ گدھی جس پر آپ سوار ہو کر کے مکہ آئی تھی بڑی سست اور بڑی کمزور تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیٹھ پر سوار ہوئے، اس کے پشت پر جب نبی سوار ہوئے، وہ گدھی بڑی تیزی سے اور بھراٹے کے ساتھ چلنے لگی۔ قافلے کے تمام لوگ حیران و پریشان، کہنے لگے حلیمہ تیری سواری کو کیا ہوا؟ جب ہم لوگ مکہ آ رہے تھے بڑی سستی سے چل رہی تھی، بڑی کمزوری کا اظہار کر رہی تھی، لیکن یہ واپسی میں اس کے اندر اتنی طاقت کہاں سے پیدا ہو گئی؟ حالانکہ طاقت پیدا اس لیے ہوئی کہ اس کے پشت پر کائنات کا امام سوار تھا، محمد الرسول اللہ سوار تھے، اللہ کے سب سے محبوب بندے سوار تھے۔ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور سواری کی برکت سے وہ گدھی جو تھی بڑی تیزی کے ساتھ اور چستی کے ساتھ بھراٹے کے ساتھ چل رہی تھی۔ اور حضرات، حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ جن ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے میں اپنے گھر آئی تھی، خشک سالی کے ایام تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے گھر میں آئے تو چاروں طرف برکت ہی برکت۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر آپ کی پرورش ہونے لگی، حلیمہ سعدیہ کے گھر میں آپ پلنے لگے، بڑھنے لگے۔ آپ حلیمہ سعدیہ کے بکریوں کو لے کر کے چرانے کے لیے جاتے تھے۔ بیان کرتی ہیں کہ گاؤں کے سارے لوگوں کے جانور آدھے پیٹ بھوکے ہو کر کے واپس آتے تھے، لیکن میری جو بکریاں ہوتی تھی بھر پیٹ ہو کر واپس آتی تھی، اور ان کے تھن میں دودھ بھرا ہوا رہتا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت کا نتیجہ تھا۔ اور حضرات، ایک مرتبہ آپ کی رضائی بہن سیما، آپ کی رضائی بہن سیما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے چلی گئی حضرت حلیمہ سعدیہ کو،
حضرت حلیمہ سعدیہ کو جب پتا چلا کہ سخت دھوپ ہے اور سیما محمد رسول اللہ کو لے کر کے اس دھوپ میں چلی گئی، نکل گئی، حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی بیٹی جو ہے سیما کو ڈانٹنے لگی، کہنے لگی سیما اتنی سخت دھوپ میں بچے کو کہاں لے کر کے گئے تھے؟ سیما نے کہا اماں اس کو دھوپ ہی کہاں لگتی ہے، جب دھوپ تیز ہوتی ہے تو اس کے اوپر کوئی سایہ رہتا ہے، بدلی کا سایہ رہتا ہے، لہٰذا اس بندے پر، اس بچے پر دھوپ ہی نہیں آتی۔ حضرات یہ سارے واقعات، یہ سارے معجزاتی جو ہے واقعات جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ شخصیت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ مرتبت پر دلالت کرتے ہیں، لہٰذا معترضین جو ہیں انہیں چاہیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق، کردار اور کیریکٹر کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ عظیم ان کے سارے اعتراضات اور سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہم تمام مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے محبت کرنے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔